پوچھا تھا ایک روایت کے بارے میں، منصب نبی فقتلوہ، جو کسی پیغمبر کی گستاخی کرے، توہین کرے، شب و ستم یا گالی دے، اس کو قتل کر دو۔ اس کی سند کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، محدثین کا اتفاق ہے، ایک ضعیف روایت ہے۔ ابو رافع ہیں، ابن خطل ہیں، کعب بن اشرف ہیں، مختلف لوگ ہیں۔ پیغمبر نے یہ واضح الفاظ میں فرمایا کہ غلاف کعبہ کے اندر چھپ بھی جائیں تب بھی ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے گستاخی کی تھی، ان کا جرم یہ تھا، اور پیغمبر نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ان کا قتل کروایا جائے۔ کیا یہ گستاخ تھے، اور کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کرنے والوں کو قتل کرنے کی تلقین فرمائی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پر مبنی کوئی ہدایت دے رہے ہیں تو اس کو بھی آپ کے الفاظ میں صراحتاً بیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی شخص کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اس کو قتل کر دو۔ انسانی جان کو حرمت حاصل ہے۔ اگر کوئی قانون ہے تو جیسے چور کی سزا کے بارے میں قرآن مجید نے صراحت سے بتایا ہے کہ کیا قانون ہے، زانی کی سزا کے بارے میں سورہ نور میں صراحت سے بتایا گیا ہے کہ کیا قانون ہے، اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو فساد پیدا کر دیں ان کی سزائیں پوری صراحت کے ساتھ سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صاف صاف اعلان کر دیا ہے کسی انسان کی جان دو صورتوں کے سوا لی ہی نہیں جا سکتی۔ اچھا، یعنی قرآن مجید کے الفاظ ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ دو ہی صورتیں ہیں جن میں تم کسی شخص کی جان لے سکتے ہو، ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا اور قصاص میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، دوسرے یہ کہ وہ فساد برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو گیا، اس نے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، وہ عورتوں کی عصمت دری کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تو یہ دو صورتیں قرآن مجید نے بالکل متعین کر دی ہیں، کوئی روایت ان کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حدود سے آگے کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ حدیث کے پورے ذخیرے کو بھی آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں، اس میں کوئی اس طرح کا قانون بیان نہیں ہوا۔ جب یہ دونوں باتیں واضح ہو گئیں تو اب واقعات کے بارے میں صحیح اصول یہ ہے کہ یہ لوگوں نے رپورٹ کیے ہوتے ہیں۔ اس وقت دیکھیے ہماری عدالت میں دو بڑے مقدمے چل رہے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ 2-4 اخبار نہ دیکھ لیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کیا کارروائی ہوئی ہوگی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع کے اوپر عملاً کوئی اقدام کیا ہے تو اس کی روایات دیکھی جائیں گی، سب روایات کو جمع کیا جائے گا، دین کے جو عمومی اصول ہیں ان کے اندر رکھ کر اس کا تجزیہ کیا جائے گا جیسے کہ ہمارے فقہا کرتے ہیں۔ یہ جب تک نہ ہو کسی واقعے کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی قانون اخذ نہیں کر سکتے۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ بہت بڑے مجرمین ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کو اٹھا کے آپ سزا کا ایک قانون نہیں بیان کر سکتے۔ ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل کا اقدام کیا ہے، جنہوں نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جنہوں نے نہایت نازک موقعوں پر مدینے کے لیے خطرات پیدا کیے ہیں۔ یہ ابن خطلی، ان کو ایک ذمہ داری کے لیے بھیجا گیا، ایک انصاری ان کے ساتھ تھے، انہوں نے قتل کا اقدام کر ڈالا، اس کے بعد یہ فرار ہو گئے۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے جرائم کی تحقیق کرنی چاہیے اور اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ ان کو کیوں سزا دی گئی۔ ہم نے آپ سے پوچھا تھا ایک روایت کے بارے میں، منصب